لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہے۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ 18 ربیع الثانی 725 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ ربیع الثانی کا مبارک مہینہ ہے، 18 تاریخ آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ اس مبارک مہینے میں آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ پورا بیان سن کر کے آپ بارگاہ سلطان المشائخ میں، بارگاہ سلطان الاولیاء میں اپنی خراج عقیدت بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندانی حالات، آپ کے بچپنے کے حالات۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ اس کو سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا بزرگوار کا نام خواجہ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور نانا بزرگوار کا نام خواجہ عرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ پہلے خاندانی حالات آپ کے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد بچپن کے حالات سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ اور یہ دونوں بزرگ جو ہیں سادات کرام میں سے تھے۔ یہ دونوں جو بزرگ تھے سادات کرام میں سے تھے، اور سادات کرام میں ہونے کی وجہ دیکھیں آپ، حضرت محبوب الہی کی سیادت و نجابت مسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالم رؤیا میں یعنی خواب میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ مولانا نظام الدین محمد نواز فرزندان مائی، الحمدللہ، مگر وہ جعلی شجرے اور نسب نامے جو حضرت محبوب الہی سے منسوب کیے جاتے ہیں متضاد و مختلف ہیں، اس لیے ناقابل اعتبار ہیں۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام نے ایک بار خواب میں ارشاد فرمایا تھا خواجہ نظام الدین اولیاء کو کہ تم میرے خاندان میں سے ہو، تم میرے فرزند میں سے ہو، تم میری اولاد میں سے ہو۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام خود خواب میں آ کے تشریف لائیں کہ تم میری اولاد میں سے ہو، تو پھر ان کی سیادت کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جو خواب کی بات ہے یہ سیر الاولیاء کی صفحہ نمبر 210 میں لکھی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام الحمدللہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خواب میں آ کر کے تشریف لائے اور الحمدللہ فرمایا کہ تم میرے فرزند میں سے ہو۔ تو آپ کے دادا بزرگوار خواجہ علی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے نانا بزرگوار خواجہ عرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں کے دونوں بزرگ سادات کرام سے تھے، اور ان دونوں میں گہری دوستی بھی تھی۔ خواجہ عرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مالدار تھے، ان کے پاس نوکر چاکر اور باندی غلام بہت سے تھے جو صنعت اور حرفت اور کاروبار تجارت سے دولت کماتے اور اپنے آقا کو دیتے تھے، جس سے دولت بڑھتی رہتی تھی۔ یہ دونوں بزرگ بخارا کے رہنے والے تھے۔ عہد چنگیزی میں بخارا میں رہنا چھوڑ دیا اور غزنی ٹھہرتے ہوئے لاہور پہنچے۔ کچھ دن لاہور میں رہے، پھر بدایوں چلے آئے اور بدایوں میں ہی رہنے لگے۔ انہی دنوں میں خواجہ عرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اکلوتی بیٹی رابعہ عصر حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی خواجہ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے خواجہ احمد کردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اپنے شایان شان جہیز اور ساز و سامان دیا، یعنی شادی ہوئی، ساز و سامان دیا۔ نیز دوستی کے علاوہ ان دونوں بزرگوں میں یہ نئی رشتہ داری بھی ہو گئی۔ یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کی شادی ہوئی، اس کا تذکرہ آپ نے سنا۔ شادی بھی ہوئی، دونوں دوست تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے دادا اور نانا دونوں دوست تھے، اور یہ دونوں کی دوستی الحمدللہ اس رشتے کے بعد رشتہ داری میں بھی تبدیل ہو گئی، جس سے ان دونوں بزرگوں کو حضرت محبوب الہی کے نانا اور دادا ہونے کا فخر حاصل ہوا۔ یہ تو آپ کے مختصر خاندانی حالات تھے۔ حضرت محبوب الہی سفر کے مہینے میں، آپ کے بچپن کے حالات آپ سنیں، حضرت محبوب الہی سفر کے مہینے میں آخری بدھ کے دن پیدا ہوئے۔ الحمدللہ سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ ایک بڑا علاقہ ہے، بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جو سفر کے مبارک مہینے کے آخری بدھ کو منحوس سمجھتے ہیں۔
سفر کے مہینے کی آخری بدھ کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یوں تو وہ سفر کے مہینے کی آخری بدھ بہت متبرک دن کہلایا، بہت بابرکت دن کہلایا۔ اس بابرکت دن کو کوئی منحوسیت والا دن سمجھے تو ان کی اپنی شومی قسمت ہے۔ خواجہ محمد آپ کا نام رکھا گیا اور نظام الدین آپ کا لقب ہوا۔ جب خواجہ نظام الدین اولیاء پیدا ہوئے تو خواجہ محمد آپ کا اصلی نام ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ خواجہ محمد آپ کا اصلی نام ہے اور نظام الدین آپ کا لقب ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، یاد رکھنی چاہیے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اصلی نام ہے وہ خواجہ محمد ہے، اور خواجہ نظام الدین جس سے دنیا جانتی ہے آپ کو، وہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو پیار سے نظام کہا کرتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ آخری بدھ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے۔ اسی کی یادگار میں ہر سال آخری بدھ کے دن عقیدت مند درگاہ شریف میں جمع ہوتے ہیں۔ یعنی آخری بدھ کا جو دن ہوتا تھا سفر کے مہینے کے، الحمدللہ آپ اس دن کا اہتمام کرتے تھے، اس دن آپ غسل فرمایا کرتے تھے۔ یعنی ایک طریقے سے آپ اپنی یوم پیدائش بھی اس انداز سے مناتے تھے، غسل کرتے تھے، اور اسی کی یادگار میں ہر سال آخری بدھ کے دن عقیدت مند درگاہ شریف میں جمع ہوتے ہیں۔ اور نماز صبح کی اذان سے پہلے عرق کے گلاب سے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کو غسل دیا جاتا ہے۔ بعد میں اس غسالہ کو پانی میں ملا دیتے ہیں اور عقیدت مند اس پانی کو تبرکاً اپنے اپنے گھر لے جاتے ہیں اور بیماروں کو پلاتے ہیں، جس سے انہیں شفا ہو جاتی ہے۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار کے تعلق سے آپ سننے کی سعادتیں حاصل کیجئے۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد خواجہ احمد رحمت اللہ تعالی علیہ مادر زاد ولی اور عالم باعمل تھے۔ الحمدللہ بادشاہ نے آپ کو بدایوں کا قاضی شہر مقرر کر دیا تھا۔ جن دنوں آپ بدایوں میں تشریف فرما تھے تو بدایوں کے شہر قاضی تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ احمد رحمت اللہ تعالی علیہ۔ لیکن آپ کو اس کام سے ذرا بھی دلچسپی نہ تھی، لہذا آپ اس منصب سے جلد ہی الگ ہو گئے استعفیٰ دے کر۔ شب و روز ذکر و فکر اور مشاہدہ حق میں مشغول رہتے، دن رات ذکر الہی میں، فکر الہی میں، اور پھر ذکر و اذکار میں، اوراد و وظائف میں مشغول رہتے تھے، اور مشاہدہ حق میں اپنا وقت گزارتے تھے، اور مخلوق کو ہدایت فرماتے اور نیک عمل کی دعوت دیتے رہتے۔ یہی آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی کم سن تھے اور ابھی پڑھنے بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ آپ کا بچپنا تھا کہ آپ کے والد بزرگوار بیمار ہو گئے، اور بیماری ہی کے دنوں میں حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ نے خواب دیکھا کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو لے لو، چاہے بیٹے کو لے لو چاہے شوہر کو، اور آپ نے بیٹے کو لے لیا۔ اور اگرچہ اس خواب کی یاد سے دل پریشان رہتا تھا، مگر آپ نے یہ خواب کسی کو سنایا نہیں۔ البتہ یہ دیکھا کہ خواجہ احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیماری روز بروز بڑھتی چلی گئی، اور اسی بیماری میں وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون مزار پر انوار سواد بدایوں میں ہے، یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار کا جو مزار ہے وہ بدایوں شریف میں ہے، جو یو پی کا ایک بہت مشہور شہر ہے۔ ہر سال 5 ذی الحجہ کو عرس ہوتا ہے، بکثرت مخلوق زیارت کو آتی ہے۔ الحمدللہ ذی الحجہ کی 5 تاریخ کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار کا عرس مبارک یہ الحمدللہ بدایوں میں منایا جاتا ہے، اور کثیر تعداد میں عاشقان اولیاء الحمدللہ مزار پاک میں حاضری دیتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ جب ذرا بڑے ہوئے اور پڑھنے کے لائق ہو گئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو پڑھنے بٹھایا۔ پہلے آپ نے قرآن مجید ناظرہ پڑھا، جب قرآن مجید ختم کر لیا تو کتابیں پڑھنی شروع کی۔ کوئی 12 برس کی آپ کی عمر تھی تو آپ نے لغت کی کتاب پڑھا کرتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں آپ قدرتاً ذہین اور محنتی تھے، قدرتی طور پر آپ بہت ذہین تھے اور محنتی تھے، اور علم سے آپ کو دلی لگاؤ تھا، اس لیے آپ نے نو عمری ہی میں یعنی بچپنے میں ہی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی۔ جب آپ ایک بڑی کتاب پڑھ رہے تھے اور وہ قریب ختم تھی، بڑی کتاب پڑھ رہے تھے اور وہ پوری ہونے والی تھی، تو
آپ کے مشفق استاد مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اب تم ایک معتبر کتاب ختم کرنے والے ہو، اب دستار فضیلت تمہیں باندھنی چاہیے۔ آپ نے اپنے شفیق استاد کی یہ گفتگو اپنی والدہ محترمہ کو سنائی۔ والدہ نے یہ سن کر خوشی کا اظہار فرمایا، اپنے ہاتھ سے سوت کاتا اور دستار بنوائی۔ اپنے ہاتھ سے آپ کی والدہ محترمہ جو رابعہ عصر تھی، انتہائی متقیہ آپ کی والدہ محترمہ تھی، والدہ محترمہ نے اپنے شہزادے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دستار فضیلت کی جو دستار ہے، جو امامہ ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے الحمدللہ بنائی۔ اور جب وہ کتاب ختم ہو گئی تو ایک دن بدایوں کے عالموں اور فاضلوں کو کھانے پر بلایا۔ اس دعوت پر خواجہ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شریک تھے، جو شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور مشہور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ جب یہ سب بزرگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دستار ہاتھ میں لے کر آئے۔ خواجہ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سرا پکڑا اور فرمایا تم خود ہی باندھو۔ آپ نے سب بزرگوں کے سامنے دستار سر پر باندھی اور خواجہ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قدم بوسی فرمائی۔ خواجہ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا دی کہ خدائے پاک تمہیں علماء دین کے زمرے میں داخل کرے اور ہمت اور حوصلے کی انتہا کو پہنچائے۔ پھر آپ دوسرے علماء کے قدم بوس ہوئے اور انہوں نے بھی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دعائیں دی۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بدایوں میں تعلیم سے فارغ ہو گئے تو آپ نے تعلیم کو پورا کرنے کے لیے، مزید اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے دلی آنے کا ارادہ کیا اور دلی تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 16 سال کی تھی۔ 16 سال کی عمر میں بدایوں میں تو آپ کی دستار بندی ہو گئی، مزید تعلیم کے لیے آپ الحمدللہ دہلی تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ آپ کی والدہ محترمہ اور ہمشیرہ عزیزہ بھی دلی آئیں۔ جب آپ دلی آئے تو سرائے میاں بازار میں اترے، اسے سرائے نمک بھی کہتے تھے۔ والدہ محترمہ اور ہمشیرہ عزیزہ کو تو سرائے کے ایک مکان میں اتارا جو آپ نے کرائے پر لیا تھا، اور خود سرائے کے دروازے کے سامنے بارگاہ قواس میں ٹھہرے۔ پڑوس ہی میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل وہ رہتے تھے، جو اپنے زمانے کے کاملوں میں سے تھے۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملاقات ان سے ہوئی تو آپ پہلے ہی ملاقات میں مانوس ہو گئے، اور یہ انسیت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب حضرت محبوب الہی کے والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا تو حضرت شیخ نجیب الدین متوکل ہی آپ کی سرپرستی فرماتے تھے۔ الحمدللہ دلی آ کر حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمہ تن تعلیم میں مشغول ہو گئے۔ دلی کے مشہور عالموں اور فاضلوں سے پڑھا، اور شروع میں 3-4 سال بڑی محنت سے پڑھنا پڑا، اور اس محنت کا یہ پھل ملا کہ آپ تیز طبیعت اور کامل دانشمند مشہور ہو گئے، بلکہ مولانا نظام الدین بحاس اور محفل شکن کی خطابات سے یاد کیے جانے لگے۔ الغرض جب آپ نے علم فقہ اور اصول فقہ اور دوسرے علوم میں کمال حاصل کر لیا تو ادب العالیہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور شمس الملک مولانا شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ علیہ سے مقامات حریری آپ نے پڑھی اور اس کے 40 مقام زبانی یاد کر لیے۔ اور جب ادب العالیہ میں آپ کو کمال ہو گیا تو علم حدیث کی طرف متوجہ ہوئے، اور مشہور ترین عالم حدیث محمد بن احمد بن محمد ماریکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، جو مولانا کمال الدین زاہد رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور تھے، علم حدیث کی مشہور کتاب مشارق الانوار بڑی تحقیق سے پڑھی، اور راویوں کے حالات، سند کی صحت کے مقدمات اور علم حدیث کے دقائق و نکات پر آپ نے عبور حاصل کر لیا، بلکہ مقامات حریری کے کفارے میں اس ضخیم کتاب کو حفظ کر لیا، اور آپ نے وہ کمال حاصل کیا اپنے زمانے کے بلند پایا عالم بلکہ مجتہد مانے جانے لگے۔ حضرت محبوب الہی کے استادوں کا ذکر خیر بھی خیر و برکت کا سبب ہے، اس لیے آپ کے اساتذہ کا نام بھی آپ سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ شادی مقری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے اساتذہ میں ایک بڑا نام یہ ہے۔ مولانا علاء الدین اصولی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے اساتذہ میں الحمدللہ یہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے جن سے آپ نے الحمدللہ علم حاصل کیا تھا۔ خواجہ شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اپنے وقت کے ایک زبردست عالم دین تھے جس سے خواجہ نظام الدین اولیاء نے علم حاصل کیا۔ مولانا کمال الدین زاہد رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے تھے جن سے آپ الحمدللہ علم حاصل کیے۔ سلطان جی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی دلی میں آپ نے ان سے الحمدللہ علم حاصل کیا،
اور ان کے یہ جو اساتذہ کا ذکر تھا الحمدللہ وہ بھی سنے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے خاندانی حالات بھی آپ نے سنے، آپ کا بچپنا بھی آپ نے سنا، اور آپ کی تعلیم و تربیت کے جو ماہ و سال تھے وہ بھی آپ نے سنا۔ الحمدللہ 18 ربیع الثانی حضرت کے عرس کی تاریخ ہے۔ آپ سے عرض ہے کہ 18 ربیع الثانی کو حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ آپ ایصال ثواب کریے، ان کا ذکر خیر کیجئے، انشاءاللہ آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے مولا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کے موقع پر آپ کے مزار پاک پر جو رحمتیں جو برکتیں تو نازل فرمائے گا، اس سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔